حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، جناب طالب، جناب عقیل اور جناب جعفر اور جناب علی، 4 بیٹے۔ سیدنا ابو طالب نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، ان کی پرورش میں اپنا کردار ادا کیا، اور جب حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا اور آپ نے جب تجارت فرمائی، آپ کے مالی معاملات جب بہتر ہوئے، تو جناب ابو طالب صاحب عیال تو تھے لیکن صاحب مال، بہت زیادہ مال نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا، چچا ابو طالب کے ہاں چلیں اور ان کے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں اور ان کی کفالت کریں۔ یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان، یعنی جس نے آپ پہ زندگی میں احسان کیا تو موقع ملے تو اپنے اس محسن کا وہ بہتر اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ اور ہماری تو پہلے من حیث القوم کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلا جو ڈنک پڑتا ہے وہ محسن کو پڑتا ہے، جو ہمیں انگلی پکڑ کے سکھانا شروع کرتا ہے، ہمارا پہلا شکاری وہی شخص ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہدف بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جا کر یہ آفر کی، اپنے چچا کو لیا، حضرت عباس کو ساتھ میں، اور گئے جناب ابو طالب کے پاس اور کہا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ایک کام کریں کہ طالب کو اور عقیل کو میرے پاس چھوڑ دیں، باقی 2 بچے ہیں انہیں آپ اپنے ہاں تقسیم کر لیں۔ اب دیکھیے کہ حضرت عباس نے جناب جعفر کو اپنے ہمراہ لیا اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ہی ان کا نام رکھا علی، اور لعاب دہن سب سے پہلے میرے آقا کریم نے مدینہ العلم کے ہاں باب العلم کی پرورش ہوئی۔ اب ڈاٹ دیکھیے، مدینہ العلم کے ہاں باب العلم کی پرورش ہو رہی ہے، کیا خوبصورت منظر۔ اچھا، پھر جناب علی میرے آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں رہنے لگے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ علیہ السلام تربیت فرماتے رہے، اس ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو میرے آقا کریم علیہ السلام پہ سب سے پہلے جو ایمان لائیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہے وہ ایمان لائے، اور مردوں میں سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، غلاموں میں جناب زید ایمان لائے۔ اور دیکھیے کہ حضرت زید حضور کے گھر میں، حضرت علی حضور کے گھر میں، سیدہ خدیجہ حضور کے گھر میں، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے گھر والے ہی تھے۔ یعنی تبلیغ کا یہ بھی طریقہ ہے کہ گھر سے آغاز ہونا چاہیے۔ جب حضور نماز ادا فرماتے تو پیچھے سیدہ آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور برابر میں جناب علی المرتضیٰ کھڑے ہو جاتے آ کے۔ یہ خوبصورت، یعنی امام میرے آقا کریم، اور دیکھیے پیچھے مقتدی کون ہیں، کیسے گھر میں جماعت ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارا کردار ایسا ہے کیا کہ ہمارے گھر والے ہمارے پیچھے نماز ادا کریں؟ مطلب کبھی ہم یہ سوچے ہیں کیا ہمارے بیوی بچے ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ ہم نے کبھی ان کی اس طرح تربیت کی ہے؟ یا کبھی گھر میں ہم نے کوئی جماعت قائم کی کہ حضور کی سنت کو ہی ادا کر لیں؟ بھائی فرض نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں، کبھی نفل نماز، یا یہ کہ کبھی نماز جماعت چھوٹ گئی اور آپ گھر میں آئے تو کبھی ایسا ہوا کہ پیچھے بچے کھڑے ہو جائیں، گھر والے کھڑے ہو جائیں اور آپ امامت کرا رہے ہوں؟ کبھی اس طرح، کبھی ہم نے پوری زندگی میں اس طرح کیا، کبھی حضور کی سنت کو ادا کیا۔ دوسری بات، جو دین کی تبلیغ کا اسٹارٹ ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ ہم ساری دنیا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں چل دیے کبھی وہاں چل دیے، گھر کا حال جو ہے وہ تو ہم سے تو ہمارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، گھر والے ایسے نہیں سمجھتے،
گھر والے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ باتوں سے کبھی نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کے کردار سے سمجھیں گے۔ کب سمجھیں گے؟ کیونکہ گھر والوں سے کوئی چیز ڈھکی چھپی، اور میرے حضور کا کردار کیا تھا؟ جب ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کا اخلاق کیسا تھا؟ ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ہمارا، گھر میں کوئی چہرہ ہوتا ہے اور باہر ہمارا پبلک فیس کوئی اور ہوتا ہے ہمارا، گھر میں ہم کچھ اور، تو اس لیے گھر والے کبھی بھی آپ کی باتوں سے آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، جب بھی آئیں گے آپ کے کیریکٹر سے، آپ کے کردار سے آئیں گے۔ تو اپنا کردار ایسا کریں کہ گھر میں آپ کی بات کو سنا جائے اور گھر والوں پہ اس کا اثر ہو۔ بہر طور جب قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی سورۃ الشعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی جس میں حکم ہوا کہ آپ ڈر سنائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، پیغام پہنچائیں، انہیں ڈر سنائیں، تو حضور علیہ السلام نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا کہ قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیکھیں گھر والے، اس کے بعد حکم کیا ہوتا ہے؟ قریبی اعزا اقربا، فیملی ممبرز، مطلب آپ کے خاندان کے لوگ جو ہیں ان کو جمع کریں، ان کو دعوت دیں۔ اب یہ اسٹیپ ہیں کہ سب سے پہلے مرحلہ شروع ہوتا ہے قریبی لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ ذرا سب کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی گئے حضرت عباس کے گھر، ان کو دعوت دی، حضرت حمزہ کو دعوت دی، حضرت زبیر کو دعوت دی، اپنے والد گرامی کو بلا کے لائے، اپنی پھپھیوں کو بلا کے لائے، حضرت صفیہ آئیں، خاندان کے سارے لوگ جمع ہوئے، اور تعداد تقریباً 40، کتنی؟ 40، تقریباً 40 افراد جمع ہوئے گھر میں، ایک دعوت کا اہتمام ہوا۔ اس میں ابو لہب بھی آئے ہوئے، وہ بھی چچا ہیں، آ گئے۔ پہلے دعوت سب نے کھائی، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو ابو لہب کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، اور آپ سمجھتے نہیں کہ پورے عرب سے ہم دشمنی لے لیں گے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے جو اس کے منہ میں آیا اس نے بکنا شروع کر دیا، اور اٹھا اور چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو باقی لوگ بھی ایک ایک کر کے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، کچھ نہیں کہا، دعوت دے دی، ریئیکشن جو بھی آیا خاموشی اختیار۔ اور کچھ دن گزرے تو دوبارہ آپ نے پھر دعوت کا اہتمام کیا۔ دیکھیں جب بھی کسی کو آپ کوئی کام کہتے ہیں نا، تھوڑا سا وقفہ دیں، کہہ دیا تھوڑا ہولڈ کریں، اس کو سوچنے کا موقع دیں۔ اب پہلی دعوت ہوئی، کسی نے بھی وہ دعوت قبول نہیں کی، چند دن گزرے، آپ علیہ السلام نے دوبارہ دعوت کا اہتمام کیا، پھر سارے رشتہ دار جمع ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے جب سب کی ضیافت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب کو اس عذاب سے ڈراتا ہوں، ہم نے عنقریب سب نے مرنا ہے، دنیا فانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں دعوت حق، پیغام حق پہنچایا، اللہ کی وحدانیت کی بات کی، دین کی دعوت دی۔ اب سب سنتے رہے۔ جب دعوت مکمل ہوئی تو ابو لہب پھر کہنے لگا ہم تو سمجھے تھے کہ اس دن کے بعد آپ دوبارہ یہ بات نہیں کریں گے، لیکن آج آپ نے پھر وہی بات کی۔ پورے عرب کے ساتھ بھلا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم آپ کی دعوت قبول کریں سارا عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا۔ پھر وہ سب سے کہنے لگا تم سمجھاؤ انہیں۔ وہ اسی انداز سے جو اس کا انداز تھا کہنے لگا۔ تو حضور کی پھپھی تھی حضرت صفیہ، کہنے لگیں ابو لہب، وہ عمر میں بڑی بھی تھیں، کہنے لگیں ابو لہب تم یہ ہر وقت یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اتنی عزت کے ساتھ تمہیں بلایا، تمہاری دعوت کی گئی، تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ تم اتنے ڈرپوک، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہو، ڈرنے والی، ڈرانے والی۔ تو آپ نے ابو لہب کی صحیح کی کلاس لی۔ ابو لہب چپ ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے مردوں کی طرف دیکھا کہ کوئی میری تائید کرے، تو اس وقت ایک ہاتھ اٹھا، ایک ہاتھ اٹھا، ننا ننا خوبصورت ہاتھ، حضرت علی کھڑے ہو گئے، عمر ہے 10-12 سال،
کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جب بیٹے کی یہ بات سنی تو جناب ابو طالب کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں, جب تک میرے خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے میں ان کا دفاع کروں گا. تو اب دیکھیے جب دوسری بار دعوت دی گئی تو کچھ لوگ آپ کی حمایت میں تیار ہو گئے, لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اس بات کو محسوس نہیں کیا کہ پہلے والی دعوت کے بعد دعوت نہ کرنا یا کسی کو دعوت نہ دینا. اس واقعے سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو جمع کیا, باوجود اس کے کہ علم تھا کہ ابو لہب پھر کوئی نہ کوئی بدتمیزی کرے گا, لیکن اس کے باوجود اسے بلایا گیا, دعوت دی گئی. کیا کبھی ہم نے اپنے خاندان کو جمع کیا دین کے لیے؟ آج تک بچے کی شادی ہے تو محفل رکھ لی کہ بھئی آ جائیں, سارے آ جائیں, اس میں بھی 2-4 نعت خوان بلا لیے اور مولوی صاحب سے کہا حضور تھوڑا سا کچھ بات کر لیجئے گا, 5-10 منٹ آپ بھی کر لیجئے گا. اچھا لوگ اتنے شادی بیاہ میں تیار ہو کے آتے ہیں, وہ کچھ سننے کے لیے آتے نہیں ہیں, وہ تو اتنے مہنگے سوٹ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. ہمارے یہاں عقیقے پہ, کبھی نکاح پہ, کبھی ویسے ہی ولیمے پہ کسی کو بلا لیا جاتا ہے کہ حضرت تھوڑا سا آپ گفتگو کر لیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ہر کمیونٹی کے اندر, ہر برادری میں صرف خاندان کے لوگوں کو جمع کیا جائے, بھلے سال میں ایک دفعہ کریں, 6 مہینے میں کریں, 3 مہینے میں کریں, اور ان سب کو جمع کریں اور مقصد صرف ایک ہو کہ ہم سب جمع ہو کے دین کو سنیں گے. خاندان میں سے کوئی شخص ایسا ہے وہ بات کرے, نہیں ہے تو کسی ایسے شخص کو بلایا جائے اور بات کی جائے, تاکہ خاندان کی تربیت تو ہو. ہم شادی بیاہ باقی سارے معاملات میں جمع کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی دین کے لیے لوگوں کو جمع نہیں کرتے. تو کاش کہ کبھی ایسا ہو, اللہ کرے کہ میری یہ بات پہنچے کہ لوگ اپنی اپنی برادری کو جمع کریں, اور بھلے سال میں ایک دفعہ, 6 مہینے میں ایک دفعہ, کہ یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. اور پھر خاندان کو جب دعوت دی گئی اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ دین میں داخل ہونے لگے, ایک ایک کر کے لوگ داخل ہوتے ہیں. اچھا اب یہ ذہن میں آتا ہے کہ ابو جہل کو آپ علیہ السلام سے تکلیف کیا تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھئی کیا تکلیف تھی؟ اس کا تو کچھ نہیں بگاڑا تھا آپ علیہ السلام, لیکن اس کو تکلیف کیا تھی؟ تکلیف یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے وہ مکے کا ظاہر سب سے بڑا سردار, چودھری تھا, اپنے علاقے کا سردار تھا. لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے کہ یہ حکمت کا باپ ہے, یعنی اس کی ٹور تھی. وہ صاحب الرائے کہلاتا تھا, لوگ اس سے رائے لیتے تھے. اس نے یہ دیکھا کہ اگر یہ جس طرح لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کو نہ روکا گیا تو اگلے چند سال میں میری تو کوئی وقت نہیں رہے گی. جانتا سب تھا بھئی اس کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے وہ دیکھ رہا ہے. کیا دیکھتا نہیں تھا؟ سب کچھ دیکھتا تھا, لیکن وہ جو ایک اندر ایک خناس بھرا ہوا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جسے دنیا ابو الحکم کہتی تھی, ایک مرتبہ میرے سرکار نے فرما دیا یہ ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے, تو وہ جاہلوں کا باپ ہے. وہ آج تک دنیا اسے اسی نام سے یاد کرتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں ملک میں بعض اوقات کوئی ایماندار آدمی ہوتا ہے, کوئی صحیح آدمی ہوتا ہے, کیریکٹر میں سچا ہو, سچا آدمی ہوتا ہے, لیکن سارے اس کے پیچھے کیوں پل پڑتے ہیں؟ پتہ ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہماری دکان نہیں چلے گی, ہمارے مفادات پہ ضرب پڑے گی, اس لیے اس کی کردار کشی پہ اتر آتے ہیں لوگ. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ابو جہل کو تکلیف صرف یہ تھی, اور کوئی تکلیف نہیں تھی اسے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس دشمنی پہ اتر آیا کہ اس نے ہر وہ حربہ استعمال کیا. لیکن ادھر وہ جتنا سختیاں بڑھاتا گیا اتنے ہی ایمان کے متلاشی ڈھونڈتے ڈھونڈتے خوشبو کو دامن اسلام میں داخل ہونے لگے, شمع کے گرد پروانے جمع ہونے لگے. قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ سورہ مدثر کی جو ہے وہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں, اور کیا خوبصورت آیتیں نازل ہوئیں. رب تعالیٰ نے فرمایا
محبوب کے بارے میں فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے. انداز دیکھیے، حضور علیہ السلام چادر لپیٹ کے لیٹے ہوئے ہیں اور وہی نازل ہوتی ہے. کیا نازل ہوتی ہے؟ یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر لپیٹنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور ڈر سنائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے.